بہت شکریہ. یہ جو ٹریننگ ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں کمیونیکیشن کا دور ہے اور ٹریننگ ہمیشہ جاری رہنی چاہیے. یہ عمل رکنا نہیں چاہیے. سیکھنے کا جو عمل ہے کبھی بھی نہیں رکنا چاہیے اور خاص طور پہ جو اس دور میں میرا خیال ہے یہ ٹریننگ زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے. اور یہ بڑا اچھا اقدام ہے پاکستان پیس کلیکٹیو کا اور پپس کا کہ انہوں نے جوائنٹلی اس ٹریننگ کا انعقاد کیا ہے اور یہ 2 دن کی ٹریننگ ہے میرا خیال ہے. اینڈ آئی وش یو آل دا بیسٹ کہ آپ اس ٹریننگ سے بہت کچھ لے کے بھی جائیں اور دے کے بھی جائیں کیونکہ مل بیٹھ کے جب ڈسکشن ہوتی ہے تو ایک انسان ایک دوسرے سے سیکھتا ہے. کچھ یہاں ساتھیوں نے باتیں کی, بہت ہی زبردست بات کی اور کچھ سیکھنے کو بھی ملا. یونٹی کی جو بات کی ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے خاص طور پہ کرائسس سچویشن پہ. پولیٹیکل پارٹیز کو ایک طرف کر کے, پولیٹیکل ڈفرینسز کو ایک طرف رکھ کے ہمیں بطور پاکستانی یکجہتی دکھانی ہوتی ہے. اور یہ پاکستانی قوم کے اندر ایک خصلت ہے. ایک تو دنیا کی سب سے زیادہ ریزیلینٹ قوم ہے. اس کی مثال ہمیں ملتی نہیں کہ کوئی اور دنیا میں ایسی قوم ہمیں نہیں ملتی جو اتنی زیادہ ریزیلینٹ ہو, جس کے اندر اتنا زیادہ ریزیلینس ہو. خاص طور پہ جو ہماری قوم نے مقابلہ کیا وار آن ٹیرر کا اور جس طرح سے اس سے نکل کے قوم آئی, اس کی ہمیں دنیا میں مثال. وہ جو کرائسس سچویشن تھی وہاں پر ہمارے جو میڈیا کا رول تھا وہ بہت ہی زبردست تھا. ہماری افواج نے, آئی ایس پی آر نے اور سویلین حکومتوں نے اور پرائیویٹ میڈیا نے سب نے ایک پیج پر اکٹھے ہو کے اس سچویشن کو ہینڈل کیا. یہاں پہ ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے پاکستانی میڈیا کو. اور پھر ہم نے دیکھا ایک وہ تھا جہاں پہ پاکستان نے اتنی قربانیاں دی. پاکستان فوج نے, ہمارے کوئی 70,000 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے, $123 بلین کا ہمیں نقصان ہوا. کس چیز کے لیے؟ امن قائم کرنے کے لیے. اب یہ جو پیس نیریٹو ہے یعنی کہ ایک کرائسس آیا لیکن ساتھ ایک اپرچونٹی آ گئی. جب کرائسس آتا ہے اپرچونٹی آتی ہے اور یہ جو اپرچونٹی تھی اس کو بڑی افیکٹولی ہمارے میڈیا نے استعمال کیا اور پاکستان دنیا کے سامنے ابھر کے آیا ایز پیس امبیسڈر کہ پاکستان نہ صرف اپنے خطے میں, نہ صرف اپنے ملک میں, نہ صرف اپنے خطے میں بلکہ پوری دنیا کے امن کا ضامن ہے اور انشور کر رہا ہے پوری دنیا. تو یہ نیریٹو ہمارا اصل نیریٹو یہ ہے جو ہم نے اس ریفرنس کو یعنی کہ وار اینڈ ٹیرر کو لے کے جو ہماری کنٹریبیوشنز ہیں یہ اب ہم نے دنیا تک پہنچانا ہے. ہمارے میڈیا کا اس میں خاص طور پہ اہم کردار ہوگا اور اس کی اور بھی مثالیں ہیں. ریسنٹلی آپ نے دیکھا پلوامہ کے بعد جس طرح سے پاکستان نے سچویشن کو ہینڈل کیا. ایک کرائسس سچویشن تھی, ایک من گڑت پورا بھارت کا پروپیگنڈا تھا پاکستان کے خلاف. ہمارے درخت انہوں نے شہید کیے اور ہمارے وزیر اعظم نے, ہماری افواج نے جس طریقے سے اس سچویشن کو ہینڈل کیا. اور دوسری طرف بھی آپ نے دیکھا کہ ایک پاکستان نے جس طرح سے ہینڈل کیا اور دوسری طرف اپنے انڈیا کو دیکھا کہ کس طرح سے انہوں نے ایک غیر ذمہ دارانہ ان کی میڈیا نے رپورٹنگ کی اور ہمارے میڈیا نے بہت ہی میچورڈ ایک زبردست طریقے سے اس کو رپورٹ کیا. تو ایک اور ہمیں ریفرنس ملتا ہے. اور پھر پیس جسچر کے ایک بہت بڑا جسچر پاکستان نے دکھایا. پائلٹ کو جو کیا پوری دنیا کو ایک میسج کیا کہ ایک طرف وہ مودی ہے اور ایک طرف یہ پاکستان ہے. تو امن کا سفیر پھر پاکستان پر کیا آیا کہ پاکستان کہتا ہے کہ پاکستان خطے کے امن کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے. لیکن دوسری طرف جو چیز ہو رہی ہے آپ نے دیکھا 5 اگست کے بعد بھی جس طرح سے کشمیر پہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں, جس طرح سے انڈیا کے اندر سے بھارت کے خلاف بھرپور آوازیں اٹھ رہی ہیں. 50 سال میں پہلی بار انٹرنیشنل میڈیا پہ پاکستان کی تعریف ہو رہی ہے. تو یہ نیریٹو لے کے چلیے. یہ کیس سٹڈیز ہیں جو ہم اپنے آپ سے ہی انسپائر ہو سکتے ہیں. ہماری اپنے ملک کے اندر کیس سٹڈیز ہیں جن سے ہم سیکھ سکتے ہیں کرائسس سچویشن میں میڈیا کو افیکٹولی کیسے مینیج کرنا ہے. ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹیرینز کی بھی ایک آواز تھی. اب سارے پارلیمنٹیرینز مختلف پارٹی سے, ہمارا جو جوائنٹ سیشن ہوا پارلیمنٹ کے اندر یک زبان تھے سارے پارلیمنٹیرینز. اس سے قطع نظر کہ ان کا تعلق کس پارٹی سے ہے, لیکن وہ وزیر اعظم عمران خان کی آواز کے ساتھ انہوں نے آواز اٹھائی. اب دوسری جو ہمیں ایک اور ریفرنس ملتا ہے اسی میں کہ اس کو کرائسس کو اپرچونٹی میں تبدیل کیسے کر دیا.
پارلیمنٹ میں وزیر اعظم عمران خان نے جو 5 اگست کے بعد پہلا ایڈریس کیا تھا، انہوں نے ایک سوچ کی بات کی تھی مودی کی کہ یہ RSS کی آئیڈیالوجی ہے، انتہا پسند اور وہ نازی کی آئیڈیالوجی ہے. پوری دنیا آج اس پہ بات کری، آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں. تو اپنے نیریٹو پہ یہ کمیونیکیٹ کیا اور دنیا اس پہ آئی. یہ ایک اور ہمیں ایک ریفرنس ملتا ہے. تو اس کے ساتھ ابھی بات ہوئی کرونا وائرس کی اور کس طرح سے اس کو افیکٹولی میڈیا نے ہینڈل کیا اور کر رہا ہے اور ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہا ہے. اور پارلیمنٹیرینز بھی جو ہیں وہ بھی اپنے اپنے لوگوں کو اس میں گائیڈ کر رہے ہیں اور افیکٹولی کمیونیکیٹ کریں آسان الفاظ میں. ہمارا جو زیادہ تر آبادی کا حصہ ہے وہ دیہات کا حصہ ہے، تو ہمیں انہی کی زبان میں بات کرنی چاہیے. اور اب میں آتا ہوں ٹولز کی طرف. یہ ریفرنسز ہو گئے کرائسس مینجمنٹ میں، کچھ ہمارے ملک کے اپنے ریفرنسز ہیں کہ کس طرح سے ہم نے ہینڈل کیا اور خاص طور پہ ہمارے جو میڈیا ہے اس نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. دوسری طرف اگر آپ بھارتی چینلز دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے، وہ سب کے سامنے ہے. جھوٹ کبھی بھی ایک سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے سچ کی جتنی پاور ہے تو جھوٹ پہ مبنی جب کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو اس کی اتنی نہ لائف ہوتی ہے نہ افیکٹونیس ہوتی ہے. وہ صرف لوگوں کو گمراہ تو کر دیتے ہیں، لیکن جب سچ آتا ہے تو پھر اب یہ جو فیک نیوز ہے اس کے بارے میں بھی میں بات کروں گا. آپ کی ٹریننگ کا ایک اہم کمپوننٹ ہونا چاہیے کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود فیک نیوز. فیک نیوز جو ہے اس کا پرابلم یہ ہے کہ فیک نیوز جتنا ایک انڈیویجول کو ڈیمیج کرے لیکن ملک کو بہت حد تک اس کا نقصان پہنچتا ہے. اور کبھی بھی جلدی نہ کریں. قرآن پاک میں بھی ہے کہ جب تمہیں کوئی خبر ملے تو اس کی تصدیق کر لو. آپ کبھی بھی جلدی نہ کریں، ویریفائی کریں اور پھر اسپریڈ کریں. کیونکہ جو ڈیمیج فیک نیوز کر جاتا ہے وہ ریبٹل نہیں کرتا. ریبٹل چھوٹا سا کہیں چھپ جائے گا، لیکن جو اصل فرسٹ نیوز ہے وہ اپنا کام کر دیتی ہے. تو یہ اس پہ بھی ہمیں بیٹھ کے ایک حکمت عملی بنانی چاہیے پاکستانی پارلیمنٹیرینز کو، خاص طور پہ کہ فیک نیوز کو کس طرح سے ہم ہینڈل کریں. اچھا، اب میں آتا ہوں ٹولز کی طرف. آج کل کے جو دور میں جب ہم پرنٹ میڈیا سے اب آگے جا کے ٹی وی ریڈیو آیا، پھر ٹی وی آ گیا، لیکن اب جو ہے ٹی وی ہاتھ میں آ گیا ہے، سوشل میڈیا، ڈیجیٹل، واٹس ایپ، یوٹیوب، اب تو لوگوں کے موبائل فون پر ہے. تو ان ٹولز پہ کے لحاظ سے ان کی افیکٹولی ان کو مینیج کرنا ضروری ہے. اور جو لوگوں کی اٹینشن کو گریب کرنا اور ان کو انٹیکٹ رکھنا، اس کی ایک ٹیکنیک یہ ہے کہ لمبے میسیجز لوگ نہیں دیکھتے، شارٹ میسیجز دیکھتے ہیں. جو بھی بات کرنی ہے ٹو دا پوائنٹ اور اس کی زبان میں جس سے آپ بات کر رہے ہیں. آپ کو اپنی ٹارگٹ آڈینس کا پتہ ہونا، آپ سے زیادہ کس کو پتہ ہوگا جو الیکشن لڑتے ہیں، ان کو تو اپنی ٹارگٹ آڈینس کا پتہ ہی ہوتا ہے. تو جب آپ کو اپنی ٹارگٹ آڈینس کا پتہ ہوگا کہ کس سے آپ بات کر رہے ہیں، اس کی زبان کیا ہے، وہ کس طرح سے سمجھتے ہیں، کن الفاظ کا آپ نے استعمال کرنا ہے، تو آپ کی جو ہے کمیونیکیشن بہت افیکٹو ہوگی. اور بہترین چیز یہ ہے، میں تو سب کو کہتا ہوں کہ جی اپنے یوٹیوب چینل ضرور بنائیں اور اپنی کمیونیکیشن کے لیے، تاکہ لوگوں کے پاس ایک جگہ ہو جہاں وہ آپ کی بات سن سکیں. یہ جو ایکسیس کا پرابلم ہے اب موبائل فون کی وجہ سے کافی حد تک ختم ہو گیا ہے. اب لوگ آپ کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، بلکہ بہت زیادہ رابطے میں رہتے ہیں، اور اس لیے اس کا استعمال جو ہے افیکٹولی کرنا بہت بہت ضروری ہے. بعض اوقات ہم واٹس ایپ پہ بھی دیکھتے ہیں کوئی بھی ہم پاکستانیوں کی ایک اور بڑی خوبصورتی ہے، کوئی مشکل ٹائم ہے، کرونا وائرس ہے، اس پہ بھی لطیفے آ جاتے ہیں اور ہم وہ شیئر کرتے رہتے ہیں. بڑے دل والے ہیں نا پاکستانی، لیکن بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ کسی نہ کسی کو آفینڈ کر دیتی ہیں. ایسی چیزوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. وہ اس سے کرائسس پھر پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ ایک ایسا راستہ جو ہمیں اختیار بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. پہلی دفعہ یہ جو لفظ ہے اسٹریٹجک کمیونیکیشن، یہ 9/11 کے بعد US ملٹری نے استعمال کیا اور اس کو لانچ کیا. انٹرنیشنلی بھی ڈومیسٹکلی بھی انہوں نے اس کو اسٹریٹجک کمیونیکیشن جو ہے اس پہ کام کیا. اور ہمارے ملک میں جہاں میں نے مختلف آپ کو مثالیں دیں، وہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم پینک کر جاتے ہیں. جب بھی کوئی ایسی سچویشن آتی ہے تو پینک کال جو ہے وہ آن ہو جاتی ہے.
وہاں پہ ہمیں تھوڑا سا وی ہیو ٹو اسٹے بیک، تھوڑا آرام سے ٹھہراؤ سے چیزوں کو انالائز کر کے کرافٹ کر کے پھر ہم آگے بڑھیں. اور پارلیمنٹیرینس کے لیے تو خاص طور پہ ہے کہ ڈبیٹس کے اندر لازمی حصہ لیں. بعض اوقات موقع ملتا ہے، کبھی نہیں ملتا، لیکن یہ ہے کہ آپ اپنے تئیں بہت سی چیزیں کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. میڈیا پہ ایک نیوز ہے، پھر آپ کے ٹاک شوز ہیں، پھر بیپرز ہیں، ٹیلی فون کے اوپر جو بیپر لیتے ہیں، پھر اسٹیٹمنٹس ہیں. تو ان چاروں کمپوننٹس کو افیکٹولی ہینڈل کرنا چاہیے. اور سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اپنا برانڈ بنانا ہے. ایک پارلیمنٹیرین ہے، وہ ایک لیڈر ہے، اس نے اپنا ایک برانڈ بنانا ہے. جب برانڈ بن جاتا ہے تو پھر میڈیا آپ کو انٹرٹین بھی کرتا ہے. ابھی جو آپ بات کر رہی تھی کہ میڈیا لفٹ نہیں کراتا، میڈیا تب لفٹ کراتا ہے. میڈیا کو کیا چیز چاہیے ہوتی ہے؟ میڈیا اپنے تئیں نیوز اکٹھی کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اس کو آپ کی طرف سے میڈیا کو نیوز ملتی نہیں ہے. جب ملے گی نہیں تو میڈیا چلائے گا کیسے؟ تو اگر آپ وہ اسپیس خالی چھوڑ دیں گے اور نیگیٹو چیز چلتی رہے گی تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنا ورژن ضرور دیں، اپنی طرف سے انفارمیشن ڈسیمینیٹ ضرور کریں میڈیا کو، تاکہ اس اسپیس کو آپ فل کر سکیں. آخر میں ایک بات کروں گا، آئی ہوپ کہ کوئی چیز رہ نہ گئی ہو اس کرائسٹ، یہ جو آج کا آپ کی جو ٹریننگ کا وہ عنوان ہے اس حوالے سے. لیکن میں ایک بات ضرور کروں گا کہ ہماری 70% آبادی پاکستان کی 35 سال سے کم کی ہے، ینگ پاپولیشن ہے ہماری. اور اس دور میں ہم ایک چیز کا خیال ضرور کریں کہ ہم کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے، کہ اگر ہم نے مایوسی پھیلائی یا ان کو ہم نے، یہ جو 70% آبادی ہے اس کو ہر وقت ان کو ٹینشن ہے، ٹی وی دیکھتے ہیں ٹینشن، نیوز دیکھتے ہیں ٹینشن، اخبار دیکھتے ہیں ٹینشن، کرکٹ دیکھتے ہیں ٹینشن، کوئی چیز بھی دیکھتے ہیں ہم اس کو مایوسی کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ یہ جو 70% آبادی ہے اس کو ہم نے پروگریسو آگے کی سوچ پہ لے کے جانا ہے. اور ہم کر سکتے ہیں، پاکستانی سب مل کے کر سکتے ہیں اور ہو رہا ہے. تو ہمیں پازیٹیو نیوز جو ہے، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جی سافٹ امیج دکھائیں، پازیٹیو ہے. نو اٹس دا ریئل امیج آف پاکستان دیٹ از پازیٹیو. ہمیں پاکستان کی اصل، جو ابھی بات کر رہے تھے ہمارے علاقوں کی جو خوبصورتی ہے، تو ہمیں اپنی پازیٹیو چیزوں پہ بینک کرنا چاہیے، ان کو پروموٹ کرنا چاہیے. اور جب ہم پازیٹیو مائنڈ سیٹ کو کالجز میں، یونیورسٹیز میں، ہم پارلیمنٹیرینس کی ذمہ داری ہے، پارلیمنٹ کے اندر سے ایسی چیزیں جائیں گی، سب ہم آواز ہوں گے، دیر ہی نہیں لگے گی ملک کو بدلنے میں. تو یہ جو 70% آبادی ہے اس کو ہمیں ایک پازیٹیو میسج دینے کی ضروری ہے. مثال کے طور پہ ابھی ہمارے ملک میں کمال چیزیں ہو رہی ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ بات بھی ہو، ڈبیٹس بھی ہوں، ٹی وی ٹاک شوز بھی ہوں. وہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں اس وقت؟ اتنی بڑی چیز ہو رہی ہے جس پہ انڈیا پریشان ہے کہ انڈیا کے اندر کیا ہو رہا ہے اور پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے. ہمارے ہاں جو پی ایس ایل ہو رہا ہے، پاکستان سپر لیگ، وہ پورے کا پورا پاکستان میں ہو رہا ہے. ہمارے جیم پیکڈ اسٹیڈیمز ہیں، تماشائیوں سے بھرے ہوئے ہیں. لوگ جو ہیں وہ اپنی اپنی ٹیموں کو آ کے سپورٹ کر رہے ہیں. ایک میلہ لگا ہوا ہے، سجا ہوا ہے. 40 سے زیادہ فورن پلیئرز جو ہیں وہ پاکستان آئے ہوئے ہیں. باقی آفیشلز جو ہیں وہ پاکستان آئے ہوئے ہیں، ادھر ادھر گھوم رہے ہیں. کوئی فیصل مسجد جا رہا ہے، کوئی بادشاہی مسجد گھوم رہا ہے. پی ایس ایل چل رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ریسنٹلی پاکستان میں انٹرنیشنل ٹیسٹ کرکٹ ریوائیو ہوئی ہے 11 سال کے بعد. انٹرنیشنل ٹیسٹ کرکٹ، یہ ٹیسٹ کرکٹ یہ اصل کرکٹ ہے کہ 5 دن کا میچ ہوتا ہے تو ٹیموں کو آنا پڑتا ہے. تو اصل تو یہ بحالی ہے کرکٹ کی، یہ ہو گیا. پھر ایم سی سی ایک کرکٹ ٹیم ہے جو کہ 47 ایئرس کے بعد پاکستان آئی ہے، 47 سال کے بعد اس نے پاکستان کا دورہ کیا. پاکستان کا ٹورزم جو ہے وہ ڈبل ہو گیا ہے. پاکستان جو کانڈے ناس دنیا کا ٹاپ لگژری میگزین ہے، وہ بتاتا ہے کہ پاکستان جو ہے دنیا کی 2020 کی نمبر 1 ہالیڈے ڈیسٹینیشن اس نے ڈکلیئر کی ہے. فوربس نے کی لسٹ پہ ہم ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یو این کے جو سیکرٹری جنرل ہیں، جب وہ پاکستان آئے تو انہوں نے کہا کہ فرام ٹیررزم ٹو ٹورزم فینومینل کم بیک آف پاکستان. جو ڈچ کپل ہے وہ نیدرلینڈ کی جو کوئین ہے وہ پاکستان آئی، رائل کپل پاکستان آئے. اس کے ساتھ ساتھ محمد بن سلمان، مہاتیر محمد، طیب اردو، ورلڈ لیڈرز جو ہے وہ پاکستان آئے. فارمر پرائم منسٹر ہیں اٹلی کے اور اسپین کے، اور ان کے کچھ دوست ہیں گلوبل کمپنیز کے سی ای اوز ہیں، وہ چھٹیاں منانے کے لیے پاکستان آئے معلوم جبا. تو پاکستان میں کمال کی چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں ان کو پروجیکٹ کرنا ہے، ہمیں لوگوں کو بتانا ہے. اور آپ یقین کریں اگر ہم
ڈسکشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹی وی پہ پروگرام ہو رہا ہے, اگر پازیٹیو چیزیں کرتے رہیں گے تو لوگوں کے اندر ایک آگے بڑھنے کا ایک جذبہ پیدا ہوگا اور پھر پاکستانی قوم مزید آگے جائے گی. لیکن اگر ہم بیٹھ کے گروپس کے اندر, واٹس ایپ گروپس میں آپس میں جب بیٹھے ہیں, اگر ہر وقت ہم مایوسی کی باتیں کریں گے تو پھر بڑا مشکل ہوگا کہ یہ جو ینگ پاپولیشن ہے اس کو کوئی جذبہ ملے یا آگے جائے. تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ خاص طور پہ پارلیمنٹیرینس کو کہ آپ پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ آگے بڑھیں. پالیٹکس, پولیٹیکل گفتگو ہوتی ہے, ٹاک شوز تو ہوتے ہی پالیٹکس پہ ہیں. ہم کہتے ہیں جی اتنی اچھی اچھی چیزیں ہوتی ہیں, اس پہ ٹاک شو کیوں نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں چینل والے کہ گڈ نیوز از ناٹ اے نیوز, ان کے لیے تو بری خبر ہی خبر ہے. تو میڈیا کے ساتھی جو ہیں وہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں. کچھ اچھا پہلے مارننگ شو میں تھوڑی بہت انٹرٹینمنٹ ملتی تھی, اب مارننگ شو میں بھی پولیٹیشینز آگے بیٹھ گئے. تو وہ مارننگ شو میں بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ مارننگ میں بھی صبح صبح بھی آپ خبریں ہی چلا رہے ہیں, لیکن اس کی پیکیجنگ جو ہے میرا خیال ہے وہ ایسی اچھی کر رہے ہیں یہ لوگ کہ ٹورزم کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں, باقی چیزوں کو بھی پروموٹ کریں. جو چیز پاکستان کی اچھی ہے اس کو آپ پروموٹ کریں. یہ نہ دیکھیں کہ وہ عمران خان کی حکومت میں ہوئی ہے یا نواز شریف کی حکومت میں ہوئی ہے یا اسد زرداری, جو اچھی چیز ہوئی ہے اس کو ضرور پروموٹ کریں تاکہ یہ پازیٹیو میسیجنگ جو ہے ہماری جائے. اور آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد یہ جو مایوسی کی باتیں لوگ کرتے ہیں ان سے تو بالکل ہی دوستی نہ کریں نا. یہ مایوسی کی باتیں جو لوگ کرتے ہیں, اتنا کچھ ملک میں ہو رہا ہے اور پھر بھی مایوسی کی باتیں کریں گے, یہ کوئی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی جب تک آپ سارا وقت نیگیٹو باتیں کریں گے, سارا وقت مایوسی کی باتیں کریں گے. سو ہمیں اپنے اوپر اعتماد ہونا چاہیے. ہماری قوم جو ہے بہت آگے ہے. یہ ایک ٹیکسی ڈرائیور ہے آصف حسین, اس نے جنرل مشرف کے دور میں ایک کتاب لکھی اور وہ کتاب کا نام ہے فار ہائر. 15 سال جتنی سواریوں نے اس کے ساتھ سفر کیا ان کے ساتھ جو بات چیت ہوتی ہے, گپ شپ ہوتی ہے, ان ایکسپیرینسز پہ اس نے کتاب لکھی. اب وہ کتاب پڑھیں آپ تو آپ کے اندر بڑا جذبہ پیدا ہوتا ہے. مفلسی ہے, غریب آدمی ہے, 5-6 بچے ہیں اور بڑی بری حالت میں, ٹیکسی اس کی جو گاڑی ہے بڑی بری حالت میں, لیکن کتاب لکھ ڈالی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ کتاب کیسے لکھی؟ تو کہنے لگا کہ میں نے اپنی مفلسی کو اپنی کریٹیوٹی پہ حاوی نہیں ہونے دیا. اور کتاب میں اس نے لکھا کہ یہ ترقی ہی تو ہے کہ جن گلیوں میں پہلے سواریاں اتارتا تھا اور لوگ جاتے تھے, وہ کنڈی ہوتی ہے جو دروازے پہ بجاتے ہیں, دستک دیتے ہیں, کہتا ہے اس کی جگہ آج بیل لگ گئی ہے. اور جہاں موٹر سائیکل یا سائیکل کھڑے ہوتے تھے آج وہ لوگوں کے پاس گاڑیاں ہیں. تو وہ ہر چیز کو اس نے اپنی کتاب میں ایک پازیٹیو اینگل کے ساتھ دیا ہے. اور وہ کتاب ضرور پڑھیں کیونکہ اس سے انسان کے اندر بڑا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں جو ہم نہیں دیکھتے. اور اللہ کا خاص طور پہ تو یہ شکر ہوتا ہے نا, جب آپ اتنی چیزیں آپ کے پاس ہوں آپ ان کی قدر نہ کریں, ان کی بات ہی نہ کریں. تو یہ اصل میں تو یہ اگر ہم بات کریں گے, ان کی قدر کریں گے تو یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے مترادف ہوگا. پھر وہ کتاب جو ہے اس کو میں نے کہا کہ آپ نے پرنٹ کیسے کروائی اور اتنا خرچہ کیسے ہوا یہ وہ. تو اس نے کہا کہ ایک اٹیلین تھا جو میرے ساتھ گاڑی میں مجھے کہتا ہے, مجھے ادھر سپر مارکیٹ میں ایک کتابوں کی دکان ہے مسٹر بک, تو مسٹر بک لے جاؤ مجھے. میں کہتا ہے لے گیا اس کو, وہ اتر کے گیا, اس نے کوئی 4-5 کتابیں خریدی, واپس گاڑی میں آیا. واپس آیا تو یہ اب اس کی کتابوں کو دیکھ رہے. تو وہ اٹیلین حیران ہوا. تو اس نے کہا کین یو ریڈ بکس؟ تو آگے سے یہ جواب دیتے ہیں آئی کین رائٹ بکس. تو اس نے پھر اس کو اپنی کہانی سنائی کہ میں یہ لکھ رہا ہوں. تو اس نے اس کی مدد کی کہ میں تمہیں اس کی پبلشنگ میں, اس اٹیلین نے اس کی مدد کی. تو بہرحال یہ ایک کہانی تھی کہ ہم کس طرح سے اپنے اندر پازیٹیو مائنڈ سیٹ لے کر آگے چل سکتے ہیں. تو یہ اسٹریٹجک کمیونیکیشن کا بہت بڑا ایک ایلیمنٹ ہے. آئی وش یو آل دا بیسٹ ود یور ٹریننگ. اور کوئی بھی آپ کا سوال ہو تو میں یہاں پہ ہوں. میڈیا مینجمنٹ, برانڈ مینجمنٹ جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے. اس وقت ہم سب نے, ساری پولیٹیکل پارٹیز نے مل کے پاکستان کو برانڈ کرنا ہے. یہ ٹائم ہے جہاں آپ دیکھیں, میں آپ ایگری کریں نہ کریں لیکن میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا, آپ مختلف پارٹیز کے ہیں, کہ جو لیڈرشپ کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے.
آج دنیا پاکستان کو بڑی اچھی نظروں سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی سچے لوگ ہیں. جب لیڈرشپ آپ کی کریڈیبل ہو یہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے پاکستان کے لیے. اس وقت زبردست اپرچونٹی ہے کہ ہم سب مل کے اپنے انٹرنیشنلی جو ہماری کمیونیکیشن ہے اس کو مزید میسر بنائیں. اور خاص طور پہ ہمیں مجھے نہیں پتا پاکستان پیس کلیکٹیو کے پاس ہمیں بھی کوئی بجٹ دیں. ہماری گورنمنٹ اشتہار ہی نہیں چلا رہی. ہم تو کہتے ہیں میڈیا پہ اشتہار چلائیں. جو اچھے کام جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا, وہ ہیلتھ کارڈ یہ چیزیں ہو رہی ہیں, وہ اشتہار نہیں چلا رہے. تو آپ کے پاس اگر ہے تو آپ اتنے اشتہار بنا رہے ہیں, ہمارے لیے بھی بنائیں تاکہ ٹی وی پہ ہم چلائیں. یہ تو پبلک سروس لیکن آپ بہت عرصہ ہو گیا ہمارے اشتہار نہیں چل رہے. لیکن انشاءاللہ ہم اپنی ساری جو گورنمنٹ کے انیشیٹوز ہیں وہ کمیونیکیٹ کریں گے ٹیلی ویژن کے اوپر بھی, باقی جگہوں پہ بھی, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ملک میں کیا کیا ہو. لیکن انٹرنیشنلی جو ہم نے کمیونیکیٹ کرنا ہے وہ سب نے یونٹی جو ہے, اتحاد جو ہے, سب کا اکٹھا ہونا جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور ہم نے مل کے اپنے پاکستان کو برانڈ کرنا ہے کیونکہ آج جو ہمیں کوریج مل رہی ہے انٹرنیشنلی, آج سے پہلے کبھی بھی ایسی کوریج نہیں ملی. آج کشمیر جو جس طرح سے انٹرنیشنلائز ہوا ہے کاز کشمیر کا, اس سے پہلے کبھی اس طرح سے نہیں ہوا تھا. اور پھر جو انٹرنیشنل میڈیا آپ اگر اسٹڈی کریں, ریسرچ کریں, تو جتنا انڈیا کو برا بھلا کہہ رہا ہے آج سے پہلے کبھی کہا ہی نہیں تھا. اور پاکستان کی تعریف ہو رہی ہے. آپ نے کرتارپور میں دیکھا کہ ایک طرف جس دن کرتارپور کی انوگریشن ہو رہی تھی وہاں پہ بابری مسجد کا فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ کا. دنیا نے دو ملکوں کی دو شکلیں دیکھی ہیں. ہمارے یہاں دیکھا بھی جو آپ ویڈیو بھی چلا رہے تھے انٹرفیتھ ہارمنی کی ویڈیو, ہمارے یہاں وہ ہے. اور وہاں پہ آپ دیکھیں کیا کر رہے ہیں اقلیتوں کے ساتھ, کس قسم کا سلوک کر رہے ہیں. انڈیا کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں اور جو مسلمانوں کے ساتھ وہاں انڈیا کے اندر سلوک ہو رہا ہے تو انڈیا کے اندر سے بھی مودی کے خلاف آوازیں. لیکن انٹرنیشنلی جو ہے پہلی بار پاکستان کا جو موقف ہے اس کی پذیرائی ہو رہی ہے. اگر آپ اسٹڈی کریں تو دنیا پاکستان کی تعریف کر رہی ہے. اور ٹرمپ نے تو انڈیا میں کھڑے ہو کے پاکستان کی تعریف کی, ایسی بھی آپ کو مثال نہیں ملتی. تو اچھی چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن ہم لوگ خود کیا کر رہے ہیں, ہم لوگوں کو خود اپنی پوٹینشیل کو ریئلائز کرنا چاہیے اور مل کے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو, پارلیمنٹیرینز کو, کیونکہ پارلیمنٹ وہ جگہ ہے جہاں ہم سب اکٹھے ہوتے ہیں, مختلف کمیٹیز میں بھی اکٹھے بیٹھتے ہیں, پارلیمنٹ میں بھی اکٹھے ہوتے ہیں. تو اس چیز سے قطع نظر کہ ہماری پولیٹیکل پارٹی کون سی ہے, آئیں مل کے پاکستان کو آگے لے کے جائیں. تھینک یو ویری مچ.